نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ میں مخاطب ہوں اسپارک اسکول و کالج سچل کیمپس کے میٹرک کے طلباء سے۔ پیارے بچوں، ہم نے بحمداللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ آسان اردو کمپلیٹ کیا۔ دوبارہ دہرائی کرواتے ہوئے ہم ایک ویڈیو بھیج چکے ہیں، ایک لیکچر دے چکے ہیں اور دوسرا لیکچر آج ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ سر سلیمان ندوی کی مختصر حالت زندگی پیش کریں گے اور مشق حل کروائیں گے۔ پیارے بچوں، علامہ سید سلیمان ندوی کی مختصر حالت زندگی، ان کی پیدائش 22 نومبر 1884 بہار میں ہوئی، وفات 22 نومبر 1953 میں، یعنی 69 میں ہوئی، کراچی میں۔ ان کی علمی اعتبار سے بہت ساری خدمات ہیں۔ عالم اسلام کو جن علماء پر ناز ہے ان میں سید سلیمان ندوی بھی شامل ہے۔ ان کی علمی اور ادبی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کے استاد علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 2 جلدیں لکھ کر 18 نومبر 1914 کو انتقال کر گئے تو باقی 4 جلدیں سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے مکمل کیں۔ اپنے شفیق استاد کی وصیت پر ہی دارالمصنفین اعظم گڑھ کی بنیاد رکھی، قائم کیا۔ انہوں نے ہجرت کی۔ تقسیم ہند کے بعد جون 1950 عیسوی میں ساری املاک ہندوستان میں چھوڑ کر ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور کراچی میں مقیم ہوئے۔ یہاں مذہبی و علمی مشاغل جاری رکھے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے تعلیمات اسلامی بورڈ کے صدر مقرر ہوئے۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی تصانیف ویسے تو بہت ساری ہیں، لیکن ان میں سے چند یہ ہیں: سیرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ، حیات شبلی رحمہ اللہ۔ تیسری کتاب ہے حیات امام مالک رحمہ اللہ۔ نمبر 4 قیام، نمبر 5 تاریخ ارض القرآن وغیرہ۔ اس کے علاوہ بہت سارے تصانیف ہیں۔ پیارے بچوں، مشق کے اندر سب سے پہلا سوال ہے کہ اسلام کے معنی کیا ہیں۔ بیٹا، ہم پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ اسلام کی معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں، اس کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا۔ اس اسلام کو جو مان لیتا تھا اس کو مسلم کہتے تھے۔ خدا کے حکم کو ماننے والا، اس کے مطابق چلنے والا، اور اب ہم اس کو اپنی زبان میں مسلمان کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، دوسرا سوال ہے اسلام کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ بیٹا، اسلام کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی خدائی میں کوئی اس کا ساتھی، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اس کی بادشاہت میں زمین سے لے کر آسمان تک اسی کی سلطنت ہے۔ سورج اسی کے حکم سے نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے۔ آسمان اس کے فرمان کے تابع اور زمین اس کے ایک اشارے کی پابند ہے۔ یہ پھول، یہ پھل، یہ درخت، اناج سب اسی کے حکم سے اگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسلام کے اس پہلے عقیدے کو توحید کہتے ہیں، اور توحید کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ۔ نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جی ہاں، تیسرا سوال،
اسلام کے سب سے پہلا حکم توحید۔ تیسرا سوال، وہ کون سی 5 باتیں ہیں جو اسلام کا اصل عقیدہ ہیں؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 رسولوں پر ایمان، نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان، نمبر 5 مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان۔ سوال نمبر 4، اس سبق میں نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد استعمال کیجئے۔ یہاں پر لکھا ہے سوال نمبر 4 کہ لفظوں کے واحد استعمال کیے گئے ہیں اس سبق کے اندر، آپ ان کو تلاش کیجئے گا۔ بڑا الف احکام یہ جمع ہے، اس کی واحد آئے گی حکم، با اقسام واحد قسم، جیم انوار واحد نور، اوقات جمع واحد وقت، عقائد جمع واحد عقیدہ۔ سوال نمبر 5، خالی جگہیں مناسب الفاظ سے پر کیجئے۔ ہمسر، مخلوق، نعمت، آخری، مرنے۔ اللہ ہی ہمیں ہر قسم کی نعمت دیتا ہے، اللہ کا کوئی ڈیش نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ جیم فرشتے بھی اسی کی ڈیش ہیں، مخلوق ہیں۔ دال ڈیش کے بعد ہم پھر زندہ کیے جائیں گے، مرنے کے بعد ہم پھر زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ کے ڈیش رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے آخر رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سوال نمبر 6، آپ مندرجہ ذیل ناموں یا اسموں پر غور کیجئے۔ میز، باغ، سپاہی، کینچی، بازار، لڑکا، با، انجیل، شالامار، احمد، کراچی، سلمہ، جہلم۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا جزء اول میں جو اسم ہیں وہ عام چیزوں یا جگہوں یا شخصوں کے نام ہیں، ان کو ہم اسم عام کہتے ہیں۔ یہ اسم عام ہیں۔ جزء با میں یہ جزء با جو اسم ہیں وہ خاص چیزوں یا جگہوں یا شخصوں کے نام ہیں، ان کو ہم اسم خاص کہتے ہیں۔ اب ان لفظوں میں سے اسم عام اور اسم خاص چن کر الگ الگ لکھیے۔ درخت اسم عام ہے، دریا اسم عام ہے، کتاب اسم عام ہے، محمد اسم خاص ہے، زبور اسم خاص ہے، قرآن اسم خاص ہے، رسول اسم عام ہے، حل اسم عام ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ ہر چیز آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب انشاءاللہ ہم تیسری ویڈیو میں یا تیسرے لیکچر میں ہم انشاءاللہ حکیم محمد سعید کی لکھی ہوئی جو سبق ہے، لکھا ہوا جو سبق جاؤ آج تم سب آزاد ہو، اس پر گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔